حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اللہ کے مقرب فرشتوں اور زمین و آسمان کی تخلیق ہو چکی تھی۔ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ان 4 چیزوں سے پیدا کیا گیا: مٹی، ہوا، پانی اور آگ۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو آپ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ زمین سے تمام طرح کی مٹی لاؤ۔ تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے زمین پر مٹی لینے کے لیے آئے تو زمین نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں کہ تم میری مٹی اٹھا کر اس سے مٹی بناؤ اور اس طرح میرا کچھ حصہ جہنم میں چلا جائے۔ زمین نے رو کر اللہ کی پناہ مانگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی اٹھائے بغیر ہی لوٹ گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ زمین نے تیری عزت کی پناہ چاہی تو میں نے تیرے نام کی پناہ اس کو دے دی اور میں چلا آیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو باری باری بھیجا، مگر وہ دونوں فرشتے بھی خالی ہاتھ واپس آ گئے، کیونکہ زمین نے ان دونوں سے بھی اللہ کی پناہ چاہی تو انہوں نے اللہ کے نام اور ادب کی وجہ سے زمین کو پناہ دے دی اور مٹی لیے بغیر واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام ملک الموت کو مٹی لانے بھیجا، اور جب حضرت عزرائیل علیہ السلام زمین پر آئے تو زمین اسی طرح رونے لگی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے زمین سے کہا کہ میں تیرے دھونے کی وجہ سے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام مختلف 7 مقامات سے مٹی لے کر آسمان پر آ گئے، جو کہ 3 رنگوں کی تھی، سرخ، سفید اور سیاہ۔ اس مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان رکھا گیا اور مسلسل باران رحمت برستی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو عرش پہ بلایا اور اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر دیا، اور 40 سال تک وہ پتلا جنت میں رکھا گیا۔ ہر فرشتہ اس مجسمے کو دیکھتا کہ یہ مٹی کا پتلا ہے اور یہ کیسے زندہ ہوگا اور کیسے چلے گا یا پھر کیسے بات کرے گا۔ اور 40 سال تک اللہ نے اس نشانی کو قائم رکھا، اور پھر ایک دن جنت کے تمام فرشتوں کو بتایا کہ میں آج اس میں روح ڈالوں گا، اور جب ایسا ہو تو تم تمام فرشتے اس آدم کو سجدہ کرنا۔ جب فرشتے حیرت سے پتلے کو دیکھ ہی رہے تھے تو اتنے میں اللہ نے اس مٹی کے پتلے میں روح ڈالی تو تمام فرشتے سجدے میں گر گئے اور اللہ کی تعریف کرنے لگے، سوائے ابلیس کے، وہ تکبر اور حسد کر بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے بی بی حوا کو پیدا کیا اور ان کی جنت میں کی گئی غلطی کے سبب ان کو زمین پر بھیج دیا، اور ان کو حکم دیا کہ اب جنت میں وہی آئے گا جو یہ ثابت کرے کہ وہ ہمارا فرما بردار ہے۔ اور یوں انسانوں کے لیے دنیا میں امتحانات کو رکھا گیا تاکہ ہر انسان امتحان کو پاس کر کے جنت تک پہنچ سکے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا زمین کو آئے تو 2 سال تک ایک دوسرے سے جدا رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ یوں اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں مکہ میں جبل عرفات پر چھوڑ آئے اور وہ ساتھ رہنے لگے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ تعمیر کریں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام نے مل کر ایک گھر کا نشان قائم کیا
جس کو بعد میں تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اور جسے آج اللہ کا گھر خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اپنی خطا کو لے کر پریشان ہوتے یا اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تھے تو یہاں آ کر اللہ کا ذکر کر کے خدا کو راضی کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 900 سال کی زندگی پائی، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی 1000 سال کی تھی، کیونکہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد جن کو نبوت ملنی تھی، ان کی شخصیت اور ان کی عمر حضرت آدم علیہ السلام کے نزدیک واضح کر دی۔ آپ علیہ السلام نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو 60 سال تک دیکھا تو اللہ کو کہنے لگے کہ میری عمر کے 40 سال میرے پوتے داؤد کو دے دے، تو آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا کیے، حابیل اور قابیل، لیکن شیطان کے وسوسے، حسد اور نفرت نے جب قابیل پر اثر کیا تو حابیل کو قتل کروا دیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام اندر سے ٹوٹ گئے، اور پھر آپ بار بار اللہ سے دعا مانگنے لگے تو ایک دن اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور فرمایا، اے آدم، اللہ تمہیں ایسا بیٹا دینے والا ہے جس کے نسب سے انبیاء و اولیاء کرام زمین میں پھیلیں گے، اس کا نام شیس رکھنا۔ شیس کا مطلب ہے اللہ کا دیا گیا تحفہ۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو زمین پر پھیلا دیا۔ جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، میرا جنت کے پھل کھانے کا جی کر رہا ہے۔ ان کے بیٹے زمین پر جنت کے پھل ڈھونڈتے رہے، پھر ان کو 2 فرشتے ملے اور کہنے لگے کہ اے بنی آدم، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے ابا جان کے لیے جنت کے پھل ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا، جاؤ، تمہارے بابا چند دنوں کے مہمان ہیں۔ وہ دونوں دوڑتے ہوئے ابا جان کے پاس آ گئے تو حضرت آدم علیہ السلام لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے تھے کہ اتنے میں موت کا فرشتہ آ گیا۔ جب بی بی حوا نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئیں کہ میں اپنے شوہر کو اپنے سے جدا نہیں کروں گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے حوا، مجھ سے دور ہو جا، اور ایک مرتبہ تیری وجہ سے پہلے بھی جنت سے نکالا گیا ہوں، اور آج اللہ اور اس کے فرشتوں کے درمیان تو حائل نہ بن۔ پھر آپ ان فرشتوں سے کہنے لگے، اے فرشتہ موت، کیا بھول تو نہیں گئے؟ میں نے اللہ سے کہا تھا کہ میری عمر 1000 سال کی ہے، اور ابھی تو 960 سال ہوئے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی آدم، آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ آپ کی عمر کے 40 سال آپ کے پوتے داؤد کو دیے جائیں۔ تو بس آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی، آپ کو غسل فرشتوں نے دیا اور جنت کی خوشبو آپ کے جسم مبارک کو لگائی گئی۔ پھر آپ کی نماز جنازہ فرشتوں نے جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے ادا کی اور زمین کھود کر آپ کی تدفین کی، اور تمام انسانوں کے نزدیک یہ اللہ کا حکم واضح کر دیا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو اس کے جسم کو ایسے ہی تدفین کرنا، اور آج بھی ان فرشتوں کی سنت پر اہل ایمان عمل کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے موت سے پہلے اپنے بیٹے شیس کو ہدایت کی تھی کہ میں نے سنا ہے بہت جلد زمین پر طوفان برپا ہونے والا ہے، تو اگر تم تب تک زندہ رہو تو میرے جسم کو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار کرنا، اگر تم زندہ نہ رہو تو اپنی اولادوں کو اس بات کی تلقین کرنا۔
لہٰذا روایت میں آتا ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کے جسم مبارک کو اپنی کشتی میں سوار کیا اور بیت المقدس یا عراق میں اس جگہ تدفین کیا جہاں انہوں نے اپنی قبر بنائی تھی۔